دوستو، نارتھ کوریا ایک ایسا ملک ہے جہاں عوام کو جوتی کی نوک پر رکھا جاتا ہے، سیم ایسے ہی جیسے ایڈولف ہٹلر نے یہودیوں کو رکھا ہوا تھا۔ اور اس ملک میں انسان کی کتے جتنی ویلیو بھی نہیں ہے۔ جب چاہیں جہاں چاہیں نارتھ کوریا کے گورنمنٹ آفیشلز ان پر ایک نیا قانون نافذ کر دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو نارتھ کوریا کے 10 ایسے قانون کے بارے میں ہے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے۔ نمبر 10، کرائنگ۔ دنیا بھر میں زیادہ تر تب رویا جاتا ہے جب کسی کی ماں باپ یا کوئی فیملی ممبر مر جائے، اور زیادہ تر لوگ تو تب بھی نہیں روتے جب کسی ملک کا لیڈر مر جائے۔ مگر نارتھ کوریا میں اپنی مرضی سے رونے والا آپشن اویلیبل نہیں ہے۔ نارتھ کوریا کا کرنٹ لیڈر کم جونگ ان ہے، اور 2012 سے پہلے ان کے فادر کم جونگ il تھے۔ البتہ نارتھ کوریا میں یہ قانون ہے کہ کوئی لیڈر سڑکوں پر گزرے یا لیڈر کو کہیں بھی دیکھ لو، رونا لازمی ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا نہیں کرتا تو اس کو 6 مہینے کے لیے لیبر کیمپ میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں کوئی بھی نہیں جانا چاہتا، کیونکہ جو بھی اس کیمپ سے سزا پوری کر کے آتا ہے اس کی حالت دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی، اسی لیے سب کے سب رونے والا آپشن چوز کرتے ہیں۔ اگلا قانون ہے ہیئر کٹس۔ ہم جب باربر میں جاتے ہیں تو اپنے مرضی کے ہیئر کٹ کرواتے ہیں، اپنی فیس شیپ کے مطابق، جو ہم پر کافی سوٹ بھی کرتا ہے، اور یہ کافی اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس یہ چوائس ہوتی ہے۔ مگر نارتھ کورینز کے لیے یہ چوائس اویلیبل نہیں ہے۔ یہاں گورنمنٹ کی طرف سے مردوں کو 14 اور عورتوں کے لیے 18 ٹائپ کے ہیئر کٹس کروانے کی اجازت ہے، اور ان ہیئر کٹ میں کبھی کبھار تبدیلیاں بھی کی جاتی ہیں۔ گورنمنٹ نے سویلینز کے لیے کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی بندہ دیے گئے ہیئر کٹ کو فالو نہیں کرتا تو اس کو بھیانک سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگلا ہے قرآن۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، چاہے ہوٹل ہو یا کسی کا گھر، آپ کو قرآن پڑھتا ہوا بندہ ضرور نظر آئے گا۔ اگر پڑھتا ہوا نہ بھی نظر آیا تو وہاں قرآن پڑھا ہوا لازمی نظر آئے گا۔ مگر نارتھ کوریا میں قرآن، بائبل یا کسی بھی مذہب کی بک پڑھنا الاؤ ہی نہیں ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر لوگوں نے کسی مذہب کی کتاب پڑھ لی یا کسی مذہب کو فالو کرنا شروع کر دیا تو یہ کم فیملی کی پوجا کرنا چھوڑ دیں گے۔ کم فیملی نے 80 سالوں سے اپنی بہادری کی موویز بنوا کر اپنی عوام کا برین واش کر رکھا ہے، اور ان کو یہ منوا رکھا ہے کہ آپ کے خدا ہم ہی ہیں اور ہم ہی آپ کو ان برے حالات سے بچائیں گے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی فیملی کی تصویریں لوگوں کو دی ہوئی ہیں اور آرڈر دیا ہوا ہے کہ ان تصویروں کی پوجا کریں۔ اگر کسی بندے کے پاس کسی اور مذہب کی بک دیکھی گئی تو اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ ٹورسٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اگلا ہے ٹیلی ویژن۔ ہم جب اپنے گھر میں ٹی وی لے کر آتے ہیں تو اپنے مرضی کے چینلز ان پر ڈلواتے ہیں، اور کبھی موویز، کبھی نیٹ فلکس سیریز اور کبھی نیوز دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ مگر نارتھ کورینز اس سے بھی محروم ہیں۔ نارتھ کوریا میں صرف 2 چینل اویلیبل ہیں، اور یہ چینل مکمل طور پر گورنمنٹ کی کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ ان چینل کا کام صرف اور صرف پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے۔ ایک چینل کو صرف اس لیے استعمال کیا جاتا ہے جب قانون میں کوئی تبدیلی کی گئی ہو، جیسا کہ ہیئر کٹ کے سٹائل تبدیل ہو گئے ہوں یا کوئی نیو قانون نافذ کیا گیا ہو۔ دوسرے چینل کا کام کم جونگ ان کی حکومت کو پروموٹ کرنا اور امریکہ کے خلاف جھوٹ بول کر عوام کو بھڑکانا ہوتا ہے۔ اگلا ہے نو کارز۔ ہم گھر سے اپنی گلی کی طرف نکلیں تو گلیوں میں بھی کئی ساری گاڑیاں ہوتی ہیں، مگر نارتھ کوریا میں ایسا نہیں ہے۔ نارتھ کوریا میں کار صرف گورنمنٹ آفیشل یا وہ لوگ جو گورنمنٹ میں جاب کرتے ہیں ان کے لیے الاؤ کی جاتی ہے، اور یہ کارز بھی کافی پرانے ماڈلز کی ہوتی ہیں، کیونکہ نارتھ کوریا خود تو کارز بنا نہیں سکتا اور سینکشن کی وجہ سے کسی ملک سے امپورٹ بھی نہیں کر سکتا، اسی لیے یہاں 1000 میں سے ایک بندے کے پاس گاڑی ہوتی ہے، اور امریکہ میں دیکھا جائے تو ہر دوسرا بندہ گاڑی کا مالک ہے۔ کارز نہ ہونے کی وجہ سے نارتھ کوریا کی سڑکیں بالکل ویران ہوتی ہیں، اور لوگ سڑکوں کی سائڈ پر چلنے کے بجائے بیچوں بیچ چلتے رہتے ہیں، اور گاڑی سے ہٹ ہونے کے چانسز 0 کے برابر ہوتے ہیں۔ اگلا ہے فری ٹائم۔ دنیا بھر میں زیادہ تر جاب ہفتے میں 5 دن کی جاتی ہے، اور انہی دنوں کو بزنس ڈیز کہا جاتا ہے۔ 5 دن کام کرنے کے بعد ہر کسی کو 2 دن کا فری ٹائم مل جاتا ہے، جس میں وہ ریلیکس کرنا چاہے یا گھومنا پھرنا چاہے وہ اس کی مرضی ہوتی ہے۔ مگر نارتھ کوریا کا تو دنیا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ یہاں جاب کرنے والوں کو 70 ڈیز مسلسل کام کرنا پڑتا ہے، اور اس دوران اگر کسی نے کام نہیں کیا تو اس کو بہت بڑا جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ اسی لیے نارتھ کوریا میں کوئی فری ٹائم والا کانسیپٹ نہیں ہوتا۔ اگلا ہے نو فوٹوز۔
ٹورسٹ جہاں بھی جاتے ہیں فوٹوز بناتے ہیں تاکہ ان مومنٹس کو کیپچر کر لیا جائے۔ اگر آپ نارتھ کوریا کے ٹور کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو فوٹوز والی غلطی کبھی مت کرنا، اور نہ ہی ویڈیو والی۔ یہاں صرف چند ہی پلیسز ایسی ہیں جن کے فوٹوز آپ بنا سکتے ہو، اور ان پلیسز کے فوٹوز بھی ملٹری کے کہنے کے مطابق بنائی جاتی ہیں۔ اینگل بھی وہی بتاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ کتنی ڈسٹنس سے بنانی ہے۔ اگر فوٹو بنانے میں کوئی غلطی ہو گئی یا کسی ایسی جگہ کی فوٹو بنا لی جو الاؤ نہیں ہے تو ایئرپورٹ سے نکلتے وقت آپ کا موبائل چیک کیا جاتا ہے اور اس غلطی کے لیے آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اگلا ہے وومن سولجرز۔ نارتھ کوریا جب سے آزاد ہوا ہے اس پر 3 ہی بندوں نے راج کیا ہے، کم جونگ ان کا دادا، ان کا فادر اور اب کم یہاں کے تاناشاہ ہیں۔ ان تینوں میں ایک چیز بڑی کامن ہے اور وہ ہے لڑکیوں کی ہوس۔ اسی ہوس کے چلتے انہوں نے خوبصورت لڑکیاں ڈھونڈ کر فوج میں بھرتی کر رکھی ہیں، اور یہ لڑکیاں جیسے ہی ملٹری جوائن کرتی ہیں تو ان کو ایک برین واشنگ کیمپ میں بھیج دیا جاتا ہے، اور ان کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ ہم امریکنز کو ماریں گے۔ اس طرح ان کے ساتھ دنیا میں ہی بدترین سلوک کیا جاتا ہے۔ اگلا لا ہے فیملی پنشمنٹ۔ باقی دنیا میں جو بندہ جرم کرتا ہے وہ جیل جاتا ہے اور اپنی سزا پوری کر کے آ جاتا ہے، مگر نارتھ کوریا میں ایسا نہیں ہے۔ نارتھ کوریا میں قانون ہے کہ جو بھی غلطی کرے گا اس کی 3 نسلوں کو سزا دی جائے گی، والدین، بیوی اور بچوں کو بھی دی جاتی ہے، پھر چاہے وہ بچہ پیٹ میں ہی کیوں نہ ہو۔ ان سب کو اٹھاتے ہیں اور لیبر کیمپ میں ڈال دیتے ہیں جہاں کھانا نہ ہونے کے برابر اور باقی کی ساری زندگی کام کرنا پڑتا ہے بغیر کسی چھٹی کے، اور اس ظلم کو بہت کم لوگ ہی برداشت کر پاتے ہیں اور زیادہ تر جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ آخری ہے ووٹنگ۔ ڈکٹیٹرشپ میں ووٹنگ کہیں بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ڈکٹیٹرشپ کا مطلب ہوتا ہے نو چوائس آف ووٹ۔ ڈکٹیٹر ہی سارے ادارے، ملٹری اور باقی بھی ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے، مگر نارتھ کوریا میں پھر بھی ووٹنگ ہوتی ہے، اور اگر آپ ووٹ نہیں دو گے تو آپ کو لیبر کیمپ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس ووٹنگ میں صرف ایک ہی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، کم جونگ اون۔ باقی کسی کے پاس نہ تو اتنا پیسہ ہے اور نہ ہی اتنی جرت ہے کہ کم جونگ اون کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم جونگ اون اپنا ایک دن کیسے گزارتے ہیں، اور دوسری ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی پوری لگژری لائف سٹائل۔ میں تم سے وہیں پر ملوں گا۔